السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو وہ فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو وہ فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی بناوٹ سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملینچروں کی معاملینچی سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بلکہ تمام عالم اسلام کو ابو فضل کی طرف سے رمضان الکریم، رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ دیکھو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اس کریم، اس رحیم، اس برکتوں والے مہینے کو ضائع ہونے مت دو۔ تلاوتیں دل کھول کے کرو، عبادتیں دل کھول کے کرو، اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرو، اپنے گناہوں کی توبہ کرو، قرآن پاک کی تلاوت کنٹینیو کرتے رہو، اور کوئی روزے مس مت کرو، اور غریبوں کا خیال کرو۔ دیکھو اپنے اڑوس پڑوس میں کوئی بغیر سحری کے روزہ رکھ رہے ہیں کیا، یا کوئی بغیر افطاری کے روزہ کھول رہے ہیں کیا، کوئی نمک سے کھول لیتے ہیں جس کی استطاعت نہیں ہے، کوئی پریشان حال ہے کیا۔ دیکھو ان کی ضرورت کو پوری کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری ضرورت کو پوری کرے گا، اور اللہ اتنا دیں گے انشاءاللہ زندگی پر ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے غریبوں کی، یتیموں کی، یسیروں کی دل کھول کر مدد کرو، اور کسی کو دیکھنے مت دو، بند مٹھی کرو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، کیونکہ لینے والوں کے پاس بھی بڑی عزت دار لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ ان کو گرا کے مت دیکھو، ان کی عزت کا خیال کرو، جو کچھ دینا ہے چھپا کے دیو، تاکہ بس ان کے اور تمہارے درمیان رہ سکے بات، اور تیسرے کے سامنے نہ جائے۔ اور دیکھو اپنے خاندان میں جو مستحق لوگ ہیں ان کی مدد کرو، اس کے بعد اڑوس پڑوس کی، غریبوں کی، سب کی مدد کرو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں۔ بہرحال لوگوں کو افطاری بانٹو اڑوس پڑوس میں، بہت نیک کام ہے، بہت اچھا کام ہے، بہت اجر کا کام ہے۔ بہرحال آج کا میرا ایشو تو آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، کیونکہ جس طریقے سے جو چل رہا، بونے جو کر سنیاسی کا بڑا دبا کے چل رہا، اس کے اوپر جب سے انٹرنیشنل کورٹ میں FIR ہوا، یہ بڑا چلا رہا، بڑا پکار لے رہا، بڑا مدد کی گوار لگا رہا، لیکن کون کرے گا مدد؟ یہ کل تک جو مسلمانوں کو جو عزتیں دیا انہیں، اور آج بھی دے رہا، بھائی ایسا نہیں کہ کل دیتا تھا آپ چھوڑ دیا آپ سدھر گیا، نہیں، یہ بس اسکرین پہ نہیں آ رہا، برابر اس کا گندی سوچ ہے، دل میلا ہے، اور انہیں خود میلا ہے، تو اس لیے نہ اس کی سوچ ختم ہوگی، نہ اس کی ضلالت ختم ہوگی، نہ اس کے وچار ختم ہوں گے۔ تو بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جس طریقے سے جو اس کو سزائیں دی گئی ہے، اور جو سینٹر کو کہا گیا ہے ادھر کی حکومت کو کہ ایسے آدمی کو CM تو دور کی بات ہے، کارپوریٹر بھی رہنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ انٹرنیشنل رولز ہے یہ، اور جو ٹائم دیا گیا تھا وہ ٹائم کا جواب یہ لوگ دیے، اور کچھ ٹائم مانگے یہ لوگ، ان کی آستھا کا، اس میں بھی آستھا کا مسئلہ آ گیا ہے، ان کا اس میں بھی آستھا کا مسئلہ آ گیا، یعنی ہر چیز میں آستھا کا مسئلہ بولتے ہیں یہ لوگ، آخر آستھا ہے کیا چیز ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بہرحال رمضان کا مہینہ ہے، اس لیے حد و ادب میں ہوں، لیکن ان کو بیلنا تو ضروری ہے بھائی، ان کو بیلنا تو ضروری ہے، کیونکہ یہ خبر کے لیے تو آپ لوگ بڑے بے چین رہتے ہیں، بڑے بے قرار رہتے ہیں، تو اس کو اب مجبوراً سزا دینے کے بالکل قریب آ گئے ہیں، اور سپریم کورٹ نے بھی صاف الفاظوں میں کہہ دیا ہے کہ انہیں اب چیف منسٹر نہیں رہ سکتا، اس کے اوپر جو الزامات لگے ہیں، جب تک وہ کلیئر نہیں ہوں گے، جب تک یہ اپنی بے گناہی ثابت نہیں کرے گا، یہ اقتدار پہ نہیں رہ سکتا۔ یہ سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا، انٹرنیشنل کورٹ کی ہاں میں ہاں ملا ہے، کیونکہ انٹرنیشنل کورٹ نے بھی صاف الفاظوں میں یہی کہا تھا کہ یہ CM نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس کے اوپر جو ایسے کیسز ہے اور ایسے ثابت ہو چکے ہیں، جو کہ اس کو سوائے سزا کے علاوہ دوسری چیز دور دور تک
نظر نہیں آتی. تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، اس کریم، اس رحیم، اس پاک مہینے میں اب یہ پاپیوں کا انت ہونے جا رہا ہے، یہ ظالموں کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے بہت ظلم کیے، بہت زیادتی کیے. معصوم مسلمانوں کے گھروں کے اوپر بلڈوزر چلایا اس نے، معصوم مسلمانوں کے، بھولے مسلمانوں کے دکانوں کے اوپر بلڈوزر چلایا اس نے، اور کئیوں ایسے مساجد ہے جو مساجد کے اوپر بلڈوزر چلایا اس نے. اب ان پاپوں کی سزا تو اس کو مل کے رہے گی، اب انہیں بچ تو نہیں سکتا. یہ صاف الفاظوں میں انٹرنیشنل کورٹ نے کہہ دیا ہے، جو کہ ہر حال میں انٹرنیشنل کورٹ کی ججمنٹ کی پسپائی کرنا، احکامات کو جامع عامہ پہنانا اب یہاں کی سرکار کا کام ہے. اب یہاں کی سرکار بڑی اتاولی ہو گئی بھی ہے، بڑی گھبراہٹ میں آ گئی بھی ہے، بڑی بے چین ہو گئی بھی ہے. کرے تو ہم کس کے اوپر کریں؟ کل تک ہمارا بھائی تھا، ہم اس سے کام لے رہے تھے. کل تک ہماری گود میں تھا اور آج بھی گود میں ہے. گود میں نہیں ہے مت بولو، آج بھی گود میں ہے. اگرچہ تمہاری گود میں نہیں رہتا انہیں تو کبھی کے اس کو سی ایم سے ہٹا دیتے، تم کبھی کے ہٹا دیتے. بہرحال کیف اب دیکھنا یہ ہے کہ انہوں یہ 3-4 دن کے اندر اس کے اوپر کیا اقدامات کرتے ہیں، کیا کارروائی کرتے ہیں. کیونکہ اقدامات کی تو ان کی ضرورت نہیں ہے ہم کو، کیونکہ ان کے اوپر ہی بھروسہ نہیں ہے نا بھائی. انہوں جو کچھ بھی کریں ابھی تک غلط کریں، صحیح تو کچھ نہیں کریں. چاہے دیش کے لیے رہو یا دیش واسیوں کے لیے رہو، ہمیشہ یہ لوگ گمراہ کن کام کرے، دہشت گردی کا کام کرے، آتنکیوں کا کام کرے. بہرحال ہم تو اللہ سے دعا کریں گے کہ اس کو سخت سے سخت ایسی سزا ملے، کم سے کم اس کو پھانسی نہیں تو نہیں عمر قید تو ملے، کیونکہ اتنے لوگوں کی جان لیا ہے اس نے. اب یہ ساری چیزوں کا جواب دینا ہے اس کو، اور یہ برابر انٹرنیشنل کورٹ نے جو احکامات جاری کیے ہیں، جو ججمنٹ دیا ہے، اس کی وہ پوری کرنا سینٹر کا اور جہاں کی سپریم کورٹ کا کام ہے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور ہم تو دعا کریں گے کہ اس پاک مہینے میں، اس رمضان الکریم میں، ایسے جتنے بھی پاپیاں ہیں اللہ سب کو نست نابود کر دے، اللہ ان کو زمین بوس کر دے، اللہ ان کو خاک میں ملا دے. کیونکہ انہوں نے اتنا ہمارا دل دکھایا ہے جو ہم یعنی نہ سنا سکتے نہ کہہ سکتے ہیں. اگرچہ وہ دن یاد بھی کرتے ہیں ہم تو آنکھوں میں سے خون نکلتا ہے، کیونکہ آنسو تو ہمارے سوکھ چکے ہیں. ہمارے پاس آنسو نام کی چیز نہیں رہی، اتنا رلائے ہیں یہ لوگ. تو اس لیے اب رونے کی ان کی باری ہے، اب رونے کا ان کا وقت ہے. صحیح طریقے سے آگے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ لوگ روزے رہ کر دعائیں کرو، کیونکہ اس پاک مہینے میں، اس برکتوں والے مہینے میں جتنا لوٹنا ہے لوٹو، جتنا عبادتیں کرنا ہے کرو، جتنا مانگنا ہے اللہ سے مانگو. یہ بار بار آپ کو آنے والا نہیں ہے. تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرو اور نمازوں کی پابندی کرو، اور اپنے بچوں کو صحیح نصیحت کرو، اور قرآن پاک کی تلاوت گھر میں جاری رکھو. قرآن کو بند مت رکھو. اگرچہ قرآن پاک کو بند رکھیں گے سمجھو کہ تمہارے نصیب بھی بند ہو گئے، تمہارے نصیب بھی بند ہو گئے. اس لیے اب موقع ملا ہے، موقع کو ہاتھ سے جانے مت دو. اس روٹھے ہوئے رب کو منا لو. دیکھو تمہاری دعاؤں کا اثر ہے. آج ان پاپیوں کی یہ حالت ہو گئی ہوئی ہے، ان خاطیوں کی یہ حالت ہو گئی ہوئی ہے، ان ظالموں کا یہ حشر ہو گیا ہوا ہے. تو اسی لیے آپ لوگوں کو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، بار بار کہے گا آپ کا یہ بھائی، ہر بار کہے گا آپ کا یہ بھائی، کیونکہ آپ لوگوں کا بڑا درد رہتا ہے یہ سینے میں میرے. آپ لوگوں کی ہر دن سوچتا ہوں، ہر وقت سوچتا ہوں، اٹھتے بیٹھتے سوچتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہارے پریشانیوں کو دور کرے، اللہ تم لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے محفوظ رکھے.
آپ لوگوں کے تلاوتوں کو، آپ لوگوں کے نمازوں کو اللہ قبول فرمائے، اللہ آپ لوگوں کے روزوں کو قبول فرمائے، اور جو بیمار حال ہے اللہ ان کو شفائے کاملہ، شفائے جمیل عطا فرمائے، اور جو مرحومین گزر چکے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، روزوں کو مس مت کریے، جتنا ہو سکتا اللہ سے مانگو، ہر چیز ملنے والی ہے، برکتوں کے مہینے میں عبادتیں کریے، تلاوتیں کریے۔ السلام علیکم۔